الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم وعلى الذين حادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم پچھلی آیات میں عرض کیا گیا تھا کہ وہ لوگ جو مذہبی ذمہ دار اور مذہبی پیشوا سمجھے جاتے تھے اور دنیا میں ان کی بات قابل اعتبار حیثیت رکھتی تھی، ان کی باتوں کا وزن ہوتا تھا اور لوگ ان کی باتوں پر عمل کر رہے تھے، مذہبی پیشوا ہونے کی حیثیت سے یا مرکز توحید کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے، تو انہوں نے اللہ کے دین میں کچھ منمانی شروع کر دیا تھا، جس کی تفصیلات میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ نئے نئے قوانین انہوں نے وضع کرنا شروع کر دیے تھے، یہ کھانا جائز ہے، وہ کھانا جائز نہیں، یہ مردوں کے لیے جائز ہے یا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے نہیں، یہ فقراء مساکین کے لیے ہے، کسی کے لیے جائز نہیں، غرض کی اس قسم کی بہت ساری تفصیلات انہوں نے وضع کر دیا۔ یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے پہلی آیت پڑھی گئی، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پہلے بھی اور بعد میں بھی جو چیزیں حرام رہی ہیں، کھانے پینے کی چیزوں سے تعلق رکھنے والی چیزوں سے بات ہے۔ یہاں جو بحث ہے وہ کھائی پی جانے والی چیزوں کی حلت و حرمت سے متعلق ہے، پوری زندگی کے سارے احوال کے حرام و حرام سے بحث نہیں ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں کون سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے حرام کیا ہے اور ان کی حرمت آج بھی قائم ہے، وہ اجمالی طور پر اس آیت میں بیان کی گئی۔ وہ چار چیزیں ہیں، ایک تو ہے مردار،
اور ایک ہے خون۔ مردار کا کھانا، خون کا پینا یا کسی طرح سے کھانا، یہ ہمیشہ حرام رہا ہے۔ خنزیر کا گوشت جسے سور کہتے ہیں، اس کا گوشت پہلے بھی حرام رہا ہے، اب بھی حرام ہے۔ وہ جانور جن کے اوپر غیر اللہ کا نام چڑھا دیا گیا ہو، یعنی وہ جانور اللہ کے لیے نہیں بلکہ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو، تو ایسے جانور کا استعمال کرنا بھی حلال نہیں ہے، یعنی اس کا گوشت کھانا بھی حلال نہیں ہے۔ جیسے ان لوگوں نے وہ اصول وضع کیا تھا، بحیرہ صاحبہ وسیلہ وغیرہ، سانڑ چھوڑے جاتے تھے دیوی دیوتاؤں کے نام پر، فرمایا گیا کہ اب ان کو کسی کے لیے کھانا حلال نہیں ہے، یہ حرام ہو گئے۔ تو بنیادی طور پر یہ چار چیزیں حرام رہی ہیں۔ چنانچہ جو آیات مکے میں نازل ہوئیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے، اور جو آیات مدینے میں نازل ہوئیں ان میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہی چار چیزیں قرآن پاک میں 4 مقامات پر بیان کی گئی، اور چاروں مقامات پر انہی چاروں چیزوں کا ذکر ہے۔ سورہ نحل کی یہ آیت جو اس وقت آپ کے سامنے ہے، یہ مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا گیا قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ آیتیں مکے میں نازل ہو رہی ہیں، اور اس تناظر میں نازل ہو رہی ہیں کہ وہاں کے پجاریوں نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ وغیرہ بہت سارے جانوروں کے حلال حرام ہونے کی تفصیلات لوگوں کے سامنے بیان کر دیا تھا، اور لوگ اس کے مطابق عمل کر رہے تھے۔ اسی تناظر میں آیتیں مکے میں نازل ہوئیں کہ ہماری جانب سے تو یہ 4 چیزیں حرام کی گئی ہیں۔ تو مکے میں بھی انہی 4 چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد مدینے میں جو آیتیں نازل ہوئیں ان کے اندر بھی اسی کا ذکر ہے۔ مثلا سورہ بقرہ میں ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورہ مائدہ میں ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ سورہ مائدہ بعض مفسرین کے قول کے مطابق سب سے آخری سورت ہے جو قرآن میں نازل ہوئی۔ اس کے اندر جو محرمات ذکر کیے گئے ہیں وہ گویا ان پر مہر لگ گئی۔ اصولی طور پر انہی چار چیزوں کا ذکر اس آیت میں بھی ہے۔ تو سورہ بقرہ کی 2 آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، آخری زمانے میں نازل، ان میں بھی اسی کا ذکر ہے، ان 4 چیزوں کا۔ مگر سورہ مائدہ کی آیت میں کچھ مزید اس کی وضاحت بھی ہے، جو وضاحت پچھلی آیتوں میں نہیں ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ کہ انہی 4 چیزوں کی حرمت اصل ہے، یہ بنیاد ہے،
گویا اصول اور قانون ہے۔ مکے میں بھی یہی چیزیں حرام تھیں، مدینے میں آنے کے بعد بھی انہی چیزوں کو حرام قرار دیا گیا بنیادی طور پر۔ مگر ظاہر ہے کہ یہ قانون کی کتاب ہے، قرآن پاک کی جو آیتیں ہیں یہ قانون ہے، اور قانون میں الفاظ مجمل ہوتے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، اس کی توضیح اور اس کی تشریح جو ہوتی ہے وہ لمبی چوڑی ہوتی ہے۔ اگر ہر آیت کی تشریح خود قرآن میں بیان کی جاتی تو میں سمجھتا ہوں قرآن اتنا بڑا ہو جاتا کہ نہ کسی کو یاد رہتا اور نہ اس کا پڑھنا ہی آسان ہوتا، جیسے حال تورات کا ہوا ہے۔ بڑی تفصیلی کتاب تھی، نتیجہ اس کا یہی ہوا کہ اس کو پڑھنے والے لوگ نہیں تھے، اتنی بڑی کتاب تھی۔ اس لیے قرآن جو ہے یہ قانون کی کتاب ہے، اس میں بنیادی طور پر ان 4 چیزوں کو حرام کیا گیا۔ اب سنیے کیا چیز ہے۔ میں نے بتایا کہ ایک تو ہے مردار، جو اپنی موت مر گیا ہو، جو جانور اپنی موت مر گیا ہو وہ مردار کہلاتا ہے۔ اپنی موت مرا ہو یا کسی طرح سے مرا ہو، ذبح نہ کیا گیا ہو، بس اس سے خارج ہے ذبیحہ۔ اگر جانور کو ذبح کر لیا گیا اس کی زندگی میں تو وہ حلال ہو جاتا ہے، اس لیے کہ ذبیحہ کرنے سے اس کی جتنی آلائش ہوتی ہے وہ سب نکل جاتی ہے اور وہ جانور کا گوشت ایک دم صاف اور پاک ہو جاتا ہے ذبح کرنے کی وجہ سے۔ تو اگر ذبح نہیں کیا گیا ہے اور کسی طرح سے مرا ہے تو وہ مردار کے حکم میں ہے۔ اسی طرح سے خون، یہ کسی طرح سے حلال نہیں ہے، اس کا کھانا، اس کا پینا جس طریقے سے بھی ہو یہ حرام۔ خنزیر کا گوشت ہے، سور کا گوشت، یہ بھی حرام ہے۔ اور بتایا گیا کہ چوتھی چیز وہ ہے جس کو غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا ہو۔ غیر اللہ کے نامزد کر دیا گیا جانور، اب اس کا گوشت کھانا حلال نہیں۔ البتہ آیت میں ایک وضاحت اور کر دی گئی کہ یہ چیزیں ہیں تو حرام، لیکن انسان کا اپنی جان بچانا یہ اس سے زیادہ محترم ہے۔ حلال حرام کی بحث تب ہے جب آدمی کو زندگی بھی ملے، اور اگر وہ موت کے کگار پر کھڑا ہو اور کوئی چیز کھانے پینے کی اس کو میسر نہ ہو سوائے انہی حرام چیزوں کے، حق تعالی شانہ نے اجازت دے دی کہ حرام چیز کو استعمال کر کے اپنی جان بچا لو۔ جان جو ہے وہ اس سے زیادہ محترم ہے اللہ کے نزدیک۔ انسان کی جان اتنی محترم ہے اللہ پاک کے نزدیک، ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا۔ اگر کسی نے ناجائز طور پر کسی کی جان لے لیا تو اس نے ایک انسان کی جان نہیں لیا، اس نے ساری انسانی برادری کو ذبح کر ڈالا، سب کو اس نے گویا قتل کر دیا۔ انسان کی جان اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ آپ ایک چڑیا پال لیں، اگر کوئی دوسرا آدمی اس کو لے کے چلا جائے آپ برداشت کریں گے؟ ایک چڑیا جس میں آپ نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، صرف اتنا کیا ہے اس کو لا کے پال لیا ہے، اس کو اپنے سے مانوس بنا دیا ہے، اور اس کو 2-4 دانے آپ کھلا دیتے ہیں، پانی پلا دیتے ہیں، اتنے کرتے ہیں، اس کے آگے کچھ بھی نہیں کرتے۔ نہ وہ آپ کا بنایا ہوا ہے، نہ وہ آپ کا پیدا کیا ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کی مخلوق۔ لیکن اتنی محبت ہو جاتی ہے، اتنا پیار ہو جاتا ہے
کہ اگر وہ بچھڑ جائے، ہاتھ سے نکل جائے یا مر جائے خدا نہ خواستہ تو کتنا افسوس ہوتا ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عمیر، یہ چھوٹے سے بچے تھے اور انہوں نے ایک بچہ پال رکھا تھا کسی پرندے کا، اس کو ہر وقت اپنے ساتھ لیے رہتے تھے۔ تو اتفاق کی بات کہ وہ پرندہ مر گیا تو بڑا افسوس کیے بیٹھے تھے، منہ لٹکائے ہوئے۔ حضور کی نظر پڑی، حضور نے دیکھا، پوچھا کیا یا عمیر کیا ہوا؟ تو لوگوں نے بتایا کہ ان کا وہ جو پرندہ ہر وقت لیے رہتے تھے اپنے ساتھ میں وہ مر گیا۔ تو حضور نے دیکھا کہ ان کو بڑا افسوس ہے، تو جب بھی وہ حضور کے سامنے پڑھتے تو حضور ہنسی کے لیے فرما دیا کرتے تھے مذاق کے طور پر، یا عمیر ما فعل النغیر، عمیر تمہارا وہ پرندہ کیا ہو گیا؟ بڑا افسوس تھا ان کو۔ اور ایک انہی کو کیوں افسوس، سبھی کو افسوس ہوتا ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جس وقت قربانی کا جانور ذبح کیا جاتا ہے، جبکہ جس نے پالا ہے اس کا کام کتنا ہے، بس اتنا ہے کہ بچہ تھا اس کو پال لیا تھا اور یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم اس کو قربانی کریں گے، تھوڑا سا اس کو کھلا دیا کرتا تھا، کچھ چونی چوکر دے دیا کرتا تھا، پانی وغیرہ پوچھ لیا کرتا تھا، پیچھے پیچھے ٹہلا کرتا تھا۔ انسیت کی وجہ سے اتنا پیار ہو جاتا ہے، اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ جس وقت اس کے گلے پر چھری چلتی ہے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتا ہے۔ تو چند دن رفاقت کی وجہ سے، چند دن انسیت کی وجہ سے اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جس چیز کو کسی نے خود بنایا ہو، اس کو وجود بخشا ہو، اس کے اندر زندگی ڈالی ہو، اس کو اپنی چیز سے پیار نہیں ہوگا۔ تو اللہ پاک نے اپنی ہر مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، اس کا جسم بھی بنایا، جسمانی مشین بھی بنائی، اس کے سارے اعضاء بنائے، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر روح ڈالی۔ تو اللہ پاک کو اپنی مخلوق سے پیار نہیں ہے؟ بے انتہا پیار ہے۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں اللہ پاک کے حرام کرنے سے حرام ہیں، لازم ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، لیکن حق تعالی شانہ اپنی رحمت کاملہ کی وجہ سے انسان کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تمہاری جان پر آ پڑے، جان خطرے میں پڑ جائے، کوئی چیز کھانے پینے کی نہ ہو سوائے انہی چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام کیا ہے، حق تعالی شانہ فرماتے ہیں اجازت ہے اپنی جان بچانے کے لیے بقدر ضرورت استعمال کر لو اور اپنی جان بچا لو۔ اللہ پاک نے اپنے اتنے زبردست قانون کے اندر بھی یہ گنجائش رکھی بندے مومن کے لیے۔ اسی کو فرمایا گیا فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ، جو آدمی ان حرام چیزوں کو کھانے پر مجبور ہو جائے کہ اب اس کی زندگی خطرے میں پڑ گئی ہے، اگر نہیں کھاتا تو جان چلی جانے کا اندیشہ ہے، تو فرمایا گیا اجازت ہے اس کو اجازت ہے کہ اس حرام چیز کو کھا کر یا پی کر اپنی جان بچا لے، مگر دو شرطیں ہیں، غیر باغ ولا عاد۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ حکم سے بغاوت کرنے کی نیت سے نہ ہو، اطاعت کے جذبے سے ہونا چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ بقدر ضرورت استعمال کیا جائے، ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال نہ کیا جائے۔ یہ نہیں
کہ ابھی 2-4 لقمہ کھا کر کے جان بچانے کی اجازت ملی ہے تو پیٹ بھر کر کے کھائیں اور گھر میں لے جا کر کے پکا کے سب کو کھلاویں. تو بقدر ضرورت اس کو استعمال کیے جائے. یہ اللہ تعالی کی غفور الرحیمی کا اظہار ہے. چنانچہ ارشاد بھی فرمایا فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑے بخشنے والے بڑے مہربان ہیں، بخش دیں گے ایسی غلطی کو. تو یہ غلطی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی ہے. اس پر ایک واقعہ مجھے یاد آیا. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے ہیں اور بعد کے شاگردوں میں سے ہیں. بعد میں انہوں نے بہت محنت کی، تفقہ کے مقام پر بھی پہنچے، محدثین کی فہرست میں بھی یہ شامل ہوئے. بہت بڑے عالم ہی نہیں بلکہ بہت بڑے ولی اللہ اور کامل بزرگ بھی ہوئے. یہ حج کے لیے تشریف لے گئے تھے اور حرم شریف میں میزاب رحمت کے نیچے یہ لیٹ گئے اور سو گئے. حج ہو چکنے کے بعد تو خواب دیکھتے ہیں. وہیں پر خواب یہ دیکھتے ہیں کہ اس سال جتنے لوگوں نے حج کیا ہے ان کا حج ایک کفش دوز کی وجہ سے مقبول ہوا ہے. کفش دوز کہہ لیجیے موچی، ایک موچی کی وجہ سے اس سال حج کرنے والوں کا حج اللہ تعالیٰ نے سب کا حج قبول فرما لیا. تو انہوں نے خواب ہی میں پوچھا کہ وہ خوش قسمت انسان کون ہے جس کی بدولت اس سال سارے حاجیوں کا حج اللہ کے دربار میں مقبول ہوا، وہ ہے کون؟ تو انہیں خواب ہی میں نام بھی بتا دیا گیا، پتہ بھی بتا دیا گیا. رہنے والے وہ شام کے تھے. چونکہ پتہ بتا دیا گیا تھا، اسی وقت جیسے ہی اٹھے ہیں، اٹھنے کے بعد جوتا چپل بھی نہیں تلاش کیا، ایسے ہی نکل پڑے پیدل. اب وہ پیدل کا زمانہ تھا ہی، پیدل نکل پڑے. ملک شام میں اس گاؤں میں پہنچے جس گاؤں میں وہ رہتے تھے. وہاں گئے، گھر کا پتہ لگایا، گھر پہ پہنچے، جا کر کے ان سے ملاقات کی. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں مکہ مکرمہ سے سیدھے چلا آ رہا ہوں، 1 مہینے کی مسافت ہے وہاں سے، تو میں مکہ مکرمہ سے چلا آ رہا ہوں. کیا ہوا؟ کیسے آپ نے زحمت کیا اتنی دور اس کھوہ میں آنے کی؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ میں آپ کا عمل پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا عمل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ بھئی میرے عمل سے آپ کو کیا لینا دینا ہے، آپ میرا عمل کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا نہیں، آپ بتائیے آپ کون کون سا عمل کرتے ہیں. آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک تو اتنا بلند ہے کہ اس سال حاجیوں کا حج آپ کی بدولت قبول ہوا ہے. کہا بھائی میں تو ایسا کوئی عامل بھی نہیں ہوں، میرا کون عمل، دیہاتی آدمی ہوں، جوتا چپل بناتا ہوں، 2 پیسے اسی سے مل جاتے ہیں، اسی سے اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں. عمل میرے پاس کچھ کوئی ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے، کوئی عمل اللہ نے قبول فرما لیا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، آپ بتائیے، ذرا تفصیل بتائیے، کوئی عمل آپ کا ایسا بھی ہے جو تعجب خیز ہے. کہا اور تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا، بس ایک عمل البتہ اللہ نے اس سال مجھے موقع دیا تو میں نے ایک عمل کیا. کہا وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں جوتا سینے کا کام کرتا ہوں، 2 پیسے 3 پیسے ملتے ہیں، ان میں سے ایک پیسہ اٹھنی بچا کر کے میں رکھتا رہا، اس نیت سے
کہ جب پیسے ہمارے پاس خرچ کے لیے اکٹھا ہو جائیں گے تو ہم حج کے لیے جائیں گے۔ کئی سال میں 300 درہم ہمارے گھر میں جمع ہوئے، اور ان کو ہم نے اس لیے بچا کے رکھا تھا کہ اس سے ہم کو حج کرنا ہے۔ جب 300 روپے ہو گئے تو ہم نے کہا اب ضرورت پوری ہو جائے گی، اب ہم حج کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے حج کا ارادہ کر لیا۔ بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی تیار ہو گئی کہ میں بھی چلوں گی۔ میں نے کہا تم بھی چلو۔ اب ہم میاں اور بیوی دونوں حج کے لیے تیار ہو گئے اور تیاریاں مکمل کر لیا کہ اب کل نکلیں گے۔ ایک دن پہلے یعنی کل نکلنا ہے تو آج کافی دنوں سے گوشت نہیں کھایا تھا۔ اتفاق سے پڑوس میں کسی کے یہاں گوشت پک رہا تھا۔ جب اس کی خوشبو آئی تو بیگم نے کہا کہ خادم کو بھیج کر کے تھوڑا سا شوربہ ان کے یہاں سے منگوا لیتے، گوشت پک رہا ہے، ہم بھی کھا لیتے، بہت زمانہ ہو گیا گوشت ملے ہوئے، ہم بھی کھا لیتے، جی چاہ رہا ہے گوشت کھانے کو۔ تو انہوں نے خادم کو بلایا، وہ کہا کہ جاؤ فلاں کے یہاں گوشت پک رہا ہے، ان سے کہہ دو کہ تھوڑا سا سالن اسی میں برتن میں دے دے، وہ لے کے آؤ۔ یہ برتن لے کر کے ان کے یہاں گئے۔ انہوں نے کہا کہ فلانے صاحب نے بھیجا ہے آپ کے یہاں، تھوڑا سا سالن طلب کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جاؤ ان سے کہہ دو کہ یہ کھانا اور یہ گوشت ہمارے گھر کے لیے تو حلال ہے مگر ان کے لیے حلال نہیں، جا کر کے بتا دو۔ اب خادم واپس آیا، اس نے بتایا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس گوشت کا کھانا میرے گھر والوں کے لیے تو حلال ہے مگر ان کے لیے حلال نہیں ہے۔ کہا ایسی کیا بات ہو گئی؟ اب ان کو فکر پیدا ہو گیا کہ بات کیا ہے، ان کے لیے حلال ہے اور ہمارے لیے حلال نہیں ہے، کیوں؟ خود اٹھے، جا کے تفتیش کیا کہ کیا بات ہے کہ یہ گوشت آپ کے لیے حلال ہے اور ہمارے لیے حرام۔ انہوں نے کہا میرے گھر میں 7 دن سے فاقہ ہو رہا تھا، بچے تڑپ رہے تھے بھوک کی وجہ سے، اور اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں تھی کہ ایک گدھا مرا ہوا پڑا تھا، مردار تھا، ہم انہیں اسی کو لے آ کر کے گھر میں پکا لیا، صرف اس لیے کہ اگر آج بھی نہیں ملا تو 7 دن ہو چکے ہیں، اب کسی کی زندگی کی خیر نہیں، اس لیے ہم نے پکا لیا ہے۔ تو میرے گھر والوں کے لیے تو حلال ہے کہ 7 دن سے فاقہ کر رہے ہیں، مگر حاجی صاحب آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ حاجی صاحب اٹھ کر کے وہاں سے آئے، یہ جو 300 درہم انہوں نے حج کے لیے جمع کیا ہوا تھا، پوری تھیلی اٹھا کر کے لے جا کر ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ دل بدست آور کی حج اکبر است، انسان کی دلجوئی جو ہے حج اکبر کا درجہ رکھتی ہے۔ بس اس مقصد سے انہوں نے لے جا کر کو پوری تھیلی میں جتنا درہم تھا سب ان کے گھر میں دے دیا، اور کہا کہ جب آپ کے گھر میں فاقہ ہو رہا ہے تو میرے حج سے زیادہ ضروری ہے آپ کی جان بچانا۔ اس جذبے سے ہم نے دے دیا، ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم نے میرے اسی عمل کو قبول فرما لیا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بس یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ آپ کے اس عمل۔ حاجی صاحب نے کہا کہ بھائی میں نے تو حج بھی نہیں کیا تھا، اور حج میں رکاوٹ یہی بنی کہ جتنا کچھ ہم نے حج کے خرچ کے لیے رکھا تھا وہ سب تو ہم نے دے دیا محتاج کو، ہمارے پاس کچھ رہا ہی نہیں، پھر ہم حج کے لیے نہیں گئے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا بس یہی آپ کا عمل ہے جو دربار الہی میں مقبول ہوا ہے۔ سمجھے؟ تو اگر ایسی پوزیشن پیدا ہو جائے تو حق تعالی شان نے اجازت دی ہے کہ حرام کو استعمال کر کے اپنی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس کے پہلے بھی میں پچھلی آیت میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر
کلمہ کفر ادا کرنے سے جان بچ سکتی ہو تو وہاں بھی اجازت ہے کہ کلمہ کفر زبان سے ادا کر کے اپنی جان بچا لی جائے۔ جان جو ہے انسان کی اللہ پاک کے نزدیک نہایت محبوب ہے، اسی لیے قتل کی سزا بھی شریعت نے بڑی سخت رکھی۔ اگر کوئی کسی انسان کا قاتل ہے تو صحیح معنوں میں وہ انسان نہیں ہے، اب وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر درندوں کی صف میں جا کے کھڑا ہو گیا ہے، لہذا ایسے درندے کو جینے کا حق نہیں ہے اللہ کی زمین پر۔ اتنی بڑی سزا قاتل کی ہے، شریعت کی عدالت میں قاتل کی سزا قتل ہے، وہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ انسان نہیں رہ گیا، وہ درندہ بن گیا۔ تو انسانی جان کو ضیاء سے بچانے کے لیے حق تعالی شانہ نے اجازت مرحمت فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ان حرام چیزوں کو کھانے پہ مجبور ہو جائے کہ جان نہیں بچ سکتی اس کے بغیر، تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، 2 شرطوں کے ساتھ، نہ حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو پھر اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے، بڑے مہربان، بخش دیں گے۔ تو میں نے عرض کیا یہ ہے وہ بنیادی آیت جس کی حرمت مکے میں بھی رہی اور جس کی حرمت مدینے میں بھی رہی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنیادی طور پر تو یہی چیزیں حرام ہیں۔ اب میں نے بتایا کہ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ہے قانون، مگر قانون کی وضاحت اور اس کی تشریح بھی ضروری ہے۔ اب اس کی تشریح کرے گا کون؟ اسی کے لیے اللہ تعالی اپنا رسول بھیجتے کہ وہ قرآن کی آیات کی تشریح کرے۔ بعض مواقع پر قرآن پاک کے اندر خود بھی اس کی مزید وضاحت کی گئی، مثلا ارشاد فرمایا گیا والمنخنقۃ والموقودۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم۔ اس آیت میں مزید وضاحت کی گئی کہ مردار کا لفظ کہا گیا کہ حرمت علیکم المیتہ، مردار حرام ہے، تو منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نطیحہ یہ بھی مردار ہی کے حکم میں ہے۔ اس کی وضاحت خود قرآن نے ہی کر دی دوسری آیت نے آ کر کے۔ منخنقہ کہتے ہیں جس کا گلا دبا کر کے مار ڈالا گیا ہو، موقوذہ کہتے ہیں جس کو چوٹ مار کر کے ہلاک کر دیا گیا ہو، نطیحہ کہتے ہیں جس کو جانور نے سینگ مار مار کر کے مار ڈالا ہو۔ اسی حکم میں لاٹھی کی مار بھی ہے، لاٹھی سے مار کر کے اگر آپ نے کوئی جانور مار دیا یا پتھر سے مار کر کے مار دیا تو وہ جانور حلال نہیں ہوگا، وہ مردار کے حکم میں ہوگا۔ اسی طرح سے پہاڑ کے اوپر سے کوئی گرا، کوئی جانور، یا کسی اونچی جگہ سے گرا اور گرنے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گیا، یہ بھی مردار کے حکم میں ہے۔ تو بعض آیت کے بعض جملوں کی تشریح خود قرآن کی دوسری آیت نے کیا، اور بہت ساری تشریحات باقی رہ گئی تھیں جس کا حق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ اس کی وضاحت کریں۔ چنانچہ رسول کی حیثیت ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کے کلام کا شارح ہوتا ہے، قرآن کی آیتوں کی وضاحت کرتا ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ارشاد فرمایا الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، سنو مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن جیسا کچھ علم مجھ کو اور بھی دیا گیا ہے۔ قرآن پاک کی آیت کہتی ہے ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، اللہ پاک ضمانت دے رہے ہیں کہ میرا رسول جو بولتا ہے وہ بات اس کی اپنی نہیں ہوتی، وہ بات میری ہوتی ہے، اپنی زبان سے ہمارا نبی بتاتا ہے۔
اسی طرح سے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، انا انزلنا الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، ہم نے یہ قرآن پاک آپ کو اس لیے دیا ہے، آپ کے اوپر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اس کی وضاحت اور اس کی تشریح کریں لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک آیت میں ضمانت دی گئی، ما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، میرا رسول جس چیز کو حلال کہے اس کو حلال سمجھو، جس کو حرام کہے اس کو حرام سمجھو، جو دے اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تاکید ہے اپنے بندوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے کہ حضور جو ہیں وہ میرے رسول ہیں، جو حکم وہ تم کو دیتے ہیں وہ حکم ان کا جاری کیا ہوا نہیں ہوتا، وہ میرا دیا ہوا حکم ہوتا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چیزوں کی مزید بھی وضاحت فرمائی ہے، اور حقیقت میں وہ اسی آیت کے اجمال میں موجود ہے، اس کی تشریح حضور نے کی۔ حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا تھا، الا وانی واللہ قد امرت ووعظت ونہیت عن اشیاء انہا لمثل القرآن، سنو میں نے کچھ کاموں کے کرنے کا تمہیں حکم دیا ہے، کچھ نصیحتیں کی ہیں، اور کچھ امور سے ہم نے تم کو روکا ہے، منع کیا ہے کہ ان کا استعمال مت کرو، تو سنو یہ میرا بتایا ہوا جو حکم ہے یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، یہ بھی قرآن کی آیت جیسا ہی ہے، یہ اللہ نے مجھ کو کہا ہے تب میں نے اس کی تشریح کی ہے، تب میں نے بتایا۔ حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان خیبر میں چند چیزوں سے منع کیا تھا اور ان کو حرام قرار دیا تھا۔ مثال کے طور پر ہر وہ درندہ جو نوکیلے دانت رکھتا ہے، حضور نے فرمایا یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ نوکیلے دانت والا درندہ، یہ نوکیلے دانت والے جو درندے ہوتے ہیں یہ سب شکاری ہوتے ہیں، ان کے مزاج میں حملہ آوری ہوتی ہے، اور جس چیز کی کچھ خصوصیات ہوتی ہیں اس کا اثر اس کے گوشت میں بھی ہوتا ہے۔ اگر ان کا گوشت استعمال کیا جائے گا تو وہی خصوصیات انسان کے اندر بھی پیدا ہو جائیں گی۔ دیہاتوں میں کچھ مسلمانوں کے یہاں بھی یہ رواج چل پڑا تھا کچھ دنوں پہلے، حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پابندی لگائی اور لوگوں کو سمجھایا، ورنہ ٹھاکروں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں میں بھی ایک غلط عادت جاری ہو گئی تھی۔ وہ کیا تھا؟ جب یہ پیدا ہوتے ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہی ان کو شیر کا گوشت رگڑ کر کے پلا دیا جاتا تھا، تو ان کے اندر حملہ آوری، لڑائی جھگڑا، یہ ساری خو پیدا ہو جاتی تھی، گویا وہ درندگی کی صفات اس کے اندر پیدا ہو جاتی تھی۔ ایسے لوگ سب کی پریشانی کا سامان بن جاتے ہیں، ایسے آدمی جھگڑالو ہوتے ہیں، لڑاکو ہوتے ہیں، حملہ آوری کی امنگ ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کافر لوگ تو اس کو کھلاتے ہیں، ان کے ہاں تو حلال حرام کچھ ہے ہی نہیں، مگر مسلمانوں کو اس سے منع کیا گیا۔ یہ گوشت جو شیر کا کھلا دیا جاتا ہے اس کے اثرات اس کے کھانے والے میں پیدا ہو جاتے ہیں، تجربہ شاہد ہے، اسی لیے منع فرمایا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو نوکیلے دانت رکھنے والے درندے ہیں ان کا گوشت حرام ہے، ان کا گوشت استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
اسی طرح سے جو پرندے پنجہ رکھتے ہیں، پنجہ رکھنے والے پرندے، یہ بھی سب شکاری ہوتے ہیں، ان کے گوشت سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ ان کو مت کھایا کرو۔ اسی طرح سے پالتو گدھے، ان کا گوشت کھانے سے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مجسمہ سے اور خلیصہ سے بھی منع فرمایا، یعنی کہ کوئی جانور جو کھایا جانے والا ہے اس کو بجائے ذبح کرنے کے کھڑا کر کے تیر مارا گیا۔ ذبح دو ہے، ایک ہے ذبح اختیاری اور ایک ہے ذبح اضطراری۔ اگر ذبح اختیاری پر قدرت ہو تو ذبح اضطراری سے جانور حلال نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ اس جانور کو آپ نے کھڑا کیا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے قبضے میں وہ ہے، آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، پھر بھی آپ نے اس کو تیر مارا۔ حضور نے فرمایا بھی مردار کے حکم میں ہے۔ اسی طرح سے کسی درندے نے کوئی شکار کیا، مثلا بھیڑیا بکری لے کر بھگا جا رہا تھا، آپ نے اس کو چھین لیا بھیڑیے کے منہ سے، مگر آپ کے ذبح کرنے سے پہلے وہ مر گیا، حضور نے فرمایا کہ اب اس کا استعمال جائز نہیں، حرام ہے۔ اب یہ تشریحات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اب یہ ان چار کے علاوہ ہے اور تشریح حضور کر رہے ہیں۔ میں اس کو تشریح اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حقیقت میں یہ چیزیں قرآن پاک کی آیت میں جو فرمایا گیا تھا احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں، جو چیزیں پاکیزہ نہیں ہیں وہ حرام ہیں۔ تو پاکیزہ چیزیں کیا ہیں اور کون سی چیزیں غیر پاکیزہ ہیں، حقیقت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی۔ اب دیکھیے، درندے کا گوشت کھانے سے منع فرمایا اس لیے کہ اس کے اندر خباثت ہوتی ہے، گوشت کھانے والے کے اندر خباثت پیدا ہو جائے، جب خباثت آئی تو طہارت ختم ہو گئی، طیب ہونا اس کا جو پاکیزگی تھی وہ پاکیزگی جاتی رہی۔ یہی حال ہے ان پرندوں کا جو شکاری ہوتے ہیں، ان کی خباثت گوشت کھانے والے کے اندر منتقل ہو جائے گی۔ تو اصل میں یہ طیبات کی تشریح ہے۔ اسی طرح سے گدھے کا گوشت، پالتو گدھا، میں نے دیکھا اطباء نے لکھا ہے کہ گدھے کے گوشت کے کھانے سے سوداویت خون کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ آدمی کے لیے مہلک ہے، مرض پیدا کرنے والی چیز ہے۔ اسی کو حضور نے فرمایا تھا، ایک موقع پر ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم سرد ملک میں رہتے ہیں اور کام میں بڑی محنت کا کرنا پڑتا ہے، اس لیے ہم لوگ شراب بناتے ہیں، گیہوں کی جوار کی شراب بناتے ہیں اور اس کو پیتے ہیں، جس سے ہم قوت حاصل کرتے ہیں اور سردی دفع ہوتی ہے، گرمی حاصل ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ مت پیا کرو، تو انہوں نے پھر ریپیٹ کیا کہ یا رسول اللہ، اس کو پینے سے ہم لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ تو حضور نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ تو بیماری ہے، دوا کہاں ہے؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کے اندر شفا نہیں ہے، اس کے اندر تمہارے لیے نقصان۔ یہ جواب میں حضور نے مرحمت فرمایا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، حضور نے گدھے کا گوشت کھانے سے منع فرما دیا۔ اطباء لکھتے ہیں کہ گدھے کے گوشت کے کھانے سے سوداویت کا مادہ غالب آ جاتا ہے خون کے اندر، اب یہ غیر پاکیزہ ہوا، مضر ہوا انسان کے لیے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں، سب کے بس کی بات نہیں ہے۔
تو پاکیزہ چیزیں کیا ہیں اور غیر پاکیزہ چیزیں کیا ہیں، حقیقت میں اس حدیث میں اس کی تشریح بیان کی گئی ہے۔ تو یہ جو تشریح حضور نے فرمائی ہے اس پر عمل اسی طرح سے ہوگا جیسے قرآن کے بیان کیے ہوئے حکم پر عمل ہوتا ہے، اسی درجے میں ہوگا۔ یہ قانون حضور کا بیان کیا ہوا نہیں ہوگا بلکہ یہ اللہ کا بیان کیا ہوا قانون ہے جس کی تشریح و توضیح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں۔ بہرحال یہ مختصر سی بات تھی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر پر۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام، جیسا کہ اس کے پہلے مذہبی پیشوا لوگ کرتے تھے، کچھ چیزوں کو جس کا جی چاہتا تھا حلال کر دیتے تھے، جس چیز کو جی چاہتا تھا حرام کر دیتے تھے۔ منع فرمایا گیا کہ ایسا مت کیا کرو، مت کہو وہ بات جو تمہاری زبانیں بے دلیل بول ڈالتی ہیں کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ یہ اگر کوئی کرتا ہے تو یہ اللہ تعالی پر بہتان باندھنا ہے۔ جس کو اللہ نے حلال نہیں کیا اس کو تم حلال کر رہے ہو، جس کو اللہ نے حرام کیا ہے وہ اس کو حلال کر رہے ہو، جس کو اللہ نے حلال کیا ہے اس کو حرام کر رہے ہو۔ یہ تم ڈھٹائی دکھا رہے ہو اللہ کے قانون کے مقابلے میں، تمہیں اس کا حق نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ پر بہتان باندھنا ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹی بات کو لازم کرنا ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور جو لوگ اللہ کی طرف جھوٹی بات کو منسوب کرتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، فلاح یاب نہیں ہوں گے۔ متاع قلیل، دنیا کی زندگی یہ چند دن کی زندگی ہے اور دنیا کا سامان تھوڑا سا سامان ہے۔ جو لوگ قانون الہی سے بغاوت کریں گے ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ حرام و حلال کی تفصیلات ہر شریعت میں کچھ تھوڑی سی مختلف بھی رہی۔ مثلا یہودیوں پر کچھ چیزیں ہیں جو حرام کی گئی تھی مگر وہ خاص طور سے یہودیوں کے لیے تھی، وہ سب کے لیے نہیں تھی۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ، یہودیوں پر ہم نے ہر ناخن والا جانور حرام کر دیا تھا۔ اس ناخن والے جانور سے کون سے جانور مراد ہیں؟ وہ ناخن والے جانور مراد ہیں جن کے ناخن الگ الگ پنجہ جیسے نہیں ہوتے، پنجہ جیسے نہیں ہوتے۔ جیسے مثلا اونٹ ہے، ناخن تو ہوتا ہے اس کے مگر پنجہ الگ الگ نہیں ہوتا۔ بطخ ہے، اس کے ناخن جو ہیں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے۔ شتر مرغ ہے، قاز نام کا ایک پرندہ ہے، ان کے پیر جو ہوتے ہیں، ان کے جو ناخن ہوتے ہیں وہ جدا جدا نہیں ہوتے ہیں، یعنی انگلیاں ان کی الگ الگ نہیں ہوتی ہیں، ملی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسے جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر حرام کر دیا تھا۔ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمَا، بکری اور گائے کو حلال کیا تھا مگر اس کی چربی سے منع کر دیا تھا کہ اس کی چربی کا استعمال مت کرو۔ اور آگے فرمایا ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ، یہ جو اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کرتے تھے اس کی سزا میں یہ حکم دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہودی جو ہیں یہ کھلے ہوئے ناخن والے جانوروں کا استعمال کرتے ہیں، اور کھلے ہوئے جانوروں کا گوشت جو ہوتا ہے درندے کا گوشت ہے، اس کے کھانے سے ان کے خون کے اندر درندگی کے اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بندر یہ کھائیں، کتا یہ کھائیں، اور اس قسم کے جتنے جانور ہیں درندے، سارے درندوں کا استعمال کرتے ہیں اور بڑے کھلے دل کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور اسی کی نحوست اور اسی کی نجاست ان کے خون کے اندر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے یہودی نرم دل نہیں ہوتا، نہایت قسی القلب اور سخت دل ہوتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے ایک اخبار میں پڑھا تھا، ایک مضمون آیا تھا کہ فرانس کے ایک آدمی نے بندر پکڑا
بندر کو لے جا کر کے شکنجے میں اس کو پکڑ کر کے شکنجے میں دبایا، اس کے بعد زندہ بندر اس کی کھوپڑی کی ہڈی اتاری اور چمچ سے اس کا گودا کھا رہا تھا، زندہ بندر ہے۔ اتنا بے رحم قوم یہ ہوتی ہے کہ ان کو ترس نہیں آتا ہے ایک جانور کے اوپر۔ جس وقت اس کی کھوپڑی توڑی گئی ہوگی تو کیا وہ جیے گا کہ مر جائے گا؟ یقیناً مر جائے گا تڑپ تڑپ کر کے، مگر اتنے سخت دل ہوتے ہیں، ان کو ذرا سا رحم نہیں آتا۔ یہ درندوں کا گوشت کھانے کی وجہ سے ان کے خون کے اندر درندگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہودیوں کے اوپر جو یہ حکم آیا تھا وہ اس وجہ سے آیا تھا کہ انہوں نے اللہ کے قانون کے ساتھ بغاوت کرنا شروع کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سزا کے طور پر ان کے لیے مسلط کر دیا تھا کہ یہی درندہ جانوروں کا گوشت کھاؤ تم۔ تو فرمایا یہودیوں پر ہم نے حرام کیا تھا وہی جس کو ہم نے آیت کے اندر آپ کو بتا دیا ہے، ما قصصنا علیک من قبل، اس کے پہلے ہم نے جو آیت میں آپ کو بتا دیا ہے بس وہی جانور ہم نے ان کے اوپر حرام کیا تھا، اور میں نے بتا دیا وہ آیت وہی ہے، وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون۔ یہودیوں پر ہم نے زیادتی نہیں کی، وہ زیادتی کرنے والی قوم تھی، اس لیے اس کو اس قسم کا حکم ہم نے دے دیا۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم۔ حق تعالی شان ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے کوئی برا عمل کر ڈالا جہالت کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، بھول چوک کی وجہ سے، اگر کوئی غلط کام ہو ہی گیا، مثال کے طور پر ناجائز عمل صادر ہو گیا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کر لیا اور اپنی اصلاح کر لیا۔ توبہ کا مطلب رجوع کرے، کہے اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اب آئندہ یہ حرکت نہیں کروں گا۔ اصلاح کا مطلب یہ ہے کہ اپنی حالت کو سدھار لے، اب دوبارہ اس کی طرف ہاتھ نہ لے جائے۔ حق تعالیٰ شان فرماتے ہیں تمہارا رب جو ہے بڑا غفور الرحیم، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے گناہوں کو بخش دے گا بشرطے کی سچی توبہ آدمی کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔